ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہ پایا، چنانچہ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر تلاش کیا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے تلوں پر پڑا جو کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جگہ میں سر بسجود تھے اور فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری خوشنودی کی طرف پناہ میں آتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر، قلت، ذلت، ظلم کرنے اور مظلوم ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3842۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3843۔ حضرت طارق بن حاشم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جبکہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انگوٹھے کے سوا چاروں انگلیاں اکٹھی کیں، یعنی 4 کا اشارہ کیا اور فرمایا، یہ کلمات تیرے لیے تیرے دین اور تیری دنیا کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3845۔